بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الصف کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تجارت بتانے کا وعدہ فرمایا تھا جو عذاب علیم سے نجات دے، اور ایمان والوں کو یہ تجارت بتائی جا رہی تھی۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، والرسولہ، اور اس کے رسول پہ۔ اس تجارت کا پہلا اصول اہل ایمان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ آپ یہ بات سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ خطاب ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے، مدینہ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہو رہی ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پہلے سے ایمان لا چکے تھے۔ رب العالمین نے یہ انداز قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اپنایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا باللہ والرسولہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اسی طرح سورہ الحجرات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ارتیاب اختیار نہیں کرتے، اس میں شک اختیار نہیں کرتے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے لگتے ہیں۔ کہ سورہ الحجرات کے اندر بھی یہ بات اسی انداز سے فرمائی جا رہی ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ کہنا ایمان لے آؤ، حالانکہ وہ ایمان تو لا چکے ہیں۔ تو اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جب ہم کسی طالب علم کو کالج یا یونیورسٹی کے اندر داخلہ دیتے ہیں تو اس کا نام ہم میرٹ لسٹ کے اندر لگا دیتے ہیں کہ یہ طالب علم میرٹ کے اندر آ چکا ہے، اب یہ اپنی فیس جمع کرا کے کالج کا یا یونیورسٹی کا باقاعدہ طالب علم بن جائے۔ وہ فیس جمع کراتا ہے، اسے رول نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، بی ایس کا، ایم فل یا پی ایچ ڈی کا طالب علم کہنے لگتا ہے۔ اس کی کلاس ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو ہمدرد اساتذہ اور مہربان والدین اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے داخلہ دے دیا۔ گویا فیس جمع کرا کے وہ اس حلقہ کے اندر داخل ہو گیا جس حلقہ کے اندر اسے ڈگری ایوارڈ ہونی ہے اور اسے آخری کامیابی ملنی ہے۔ اب وہ طالب علم محنت شروع کرتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اسے ڈگری سے نواز دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے دن ہی
ہم اسے ڈاکٹر یا انجینئر یا بی ایس یا ایم اے کیا ہوا طالب علم نہیں سمجھتے، اور خدا نخواستہ داخلہ لینے کے بعد اگر وہ طالب علم اپنا وقت ضائع کر دے، کالج اور یونیورسٹی کے اندر آوارگی شروع کر دے، تو کبھی بھی وہ ڈگری کا منہ اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا، اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بین ہی رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، لوگو جو ایمان والے ہو وہ ایمان لاؤ، یعنی تم ابھی حلقہ ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو، اب اس پہ پختہ ایمان لے آؤ۔ اور پختہ ایمان کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے سارے احکامات، انہیں تسلیم کر لو، اور تم نے تسلیم اس انداز سے کرنا ہے جیسے میرا رسول جناب محمد الرسول اللہ تمہیں عمل کر کے بھی بتاتا ہے، عمل کر کے دکھاتے ہیں اور زبان سے تمہیں بتا رہے ہیں، تم نے ان چیزوں کو اس انداز سے اپنانا ہے۔ تو یہ ایمان اور ایمان والے کا ایمان لانا، اس کا اظہار کیسے ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی لیبارٹری نہیں، کوئی ایسا ٹیسٹ ایجاد نہیں ہوا جو ایمان کی کیفیت کی پیمائش کر سکے۔ تو پھر اس ایمان کی کیفیت کی پیمائش کیسے ہوگی؟ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن حکیم کو کھولتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ مان تو لیا ہم نے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہو؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کا پہلا اظہار نماز کا قائم کرنا ہے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عربی الفاظ کے اندر ادا کرنا، اور جب تک کوئی غیر زبان آدمی ایمان لاتا ہے، اسے عربی نہیں آتی، اس وقت تک مومنوں کے ساتھ مل کے وہ حرکات و سکنات کرے نماز کی جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکات و سکنات کرتا ہے تو رب العالمین اسے اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب جلدی کرے اور جلدی سے اس نماز کو سب سے پہلے سیکھے۔ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز نماز ہے، اسی لیے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس تجارت کا یہ پہلا اصول تھا، آگے ہم اس کا دوسرا اصول اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔